دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه وبناته وعترته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وإن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قلب و نظر میں آج بھی آباد ہیں حسین قلب و نظر میں آج بھی آباد ہیں حسین سب کچھ بھولا دیا ہے مگر یاد ہے حسین پلٹا تھا جن کے واسطے سورج بھی ایک دن اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین اور حضرت حافظ و قاری فہیم صاحب قبلہ نے اور دیگر احباب نے یہ فرمائش کی کہ شہادت کا بیان ہونا چاہیے شہادت کا بیان ہونا چاہیے شہادت کا بیان ہونا چاہیے تو شہادت امام حسین کی میں بیان کروں گا لیکن دور حاضر کے تقاضے کے مطابق اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کروں گا جو کہ ضروری ہے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ سبحان اللہ تو اہل بیت اطہار کی فضیلت بھی بیان کروں گا تھوڑی دیر اور امام حسین کی شہادت بھی بیان کروں گا تو جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے نماز کو آزان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توتیہ چمن رضا مطاہ رسول محترم یوسف رضا کانپوری امام حسین کی منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے دیگر اشعار بھی اس میں ضم کر کے آپ حضرات خوب جھوم رہے تھے بہت اچھی بات ہے یہ دو شعر میں بھی پیش کر رہا ہوں بیداری کا ثبوت دیجئے گا کہ اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے اونچا تو تیرے قد سے کوئی قد ہی نہیں ہے دنیا میں تیرے جد سا کوئی جد ہی نہیں ہے ویسے تو معین ہے سمندر کی حدیں بھی
ویسے تو معین ہے سمندر کی حدیں بھی، شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، واہ شبیر تیرے صبر کی سرحد ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مفسر رضا، مدقق رضا، متکلم رضا، معلم رضا، مصنف رضا، مفتی رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اس وقت ہمارے سامنے پیر طریقت، رہبر شریعت، گل گلزار چشتیت، آل رسول حضرت علامہ شاہ سید مظفر میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، خوش ہو کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت کی موجودگی میں غالباً یہ میری پہلی تقریر ہو رہی ہے۔ میں تو بہت تیار ہو کر آیا تھا، تقریر کروں گا، دل سے تقریر کروں گا اور اسی ارادے کے ساتھ حاضر بھی ہوں، لیکن راستے میں خبر ملی کہ آج میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے ماموں کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کچھ غمناک بھی ہوں، مغموم بھی ہوں، مزمحل بھی ہوں، اداس بھی ہوں، لیکن ذکر حسین ہونا ہے، ذکر اہل بیت ہونا ہے، اس لیے میں خود کو تیار کر رہا ہوں۔ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر میں انشاءاللہ 1 گھنٹے تک آل رسول کا، اولاد رسول کا، اہل بیت اطہار کا ذکر کروں گا۔ آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں میں بھی جھومیں گے، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے۔ تو خود کو آپ ہی تیار کر لیں، کیونکہ حضرت سید مظفر شاہ مدذل و نورانی یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کی زیارت ہو رہی ہے اور میں کہوں گا کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ خوش ہو کر بولو سبحان اللہ۔ پپون شریف کی برکتیں اور فیضان ہم سب کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی برکتوں سے اور فیضان سے ہمیں ہمیشہ مالا مال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو حضرت موجود ہیں، آل رسول کی شان دیکھیں، مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور فرماتے ہیں مات علی بیالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماتا مومنہ، جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا، وہ مومن ہو کر مرے گا۔ بولے مل کر بولے سبحان اللہ۔ ایسا لگے کہ آپ بیزار نہیں ہے، بیدار ہے، ایسا لگے کہ آپ مجبور نہیں ہیں، مسرور ہیں۔ تو ایک بار میرے کہنے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین، اور محبت سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا فرماتے جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا، وہ مومن ہو کر مرے گا۔ اور آگے فرمایا آقا نے مات علی بیالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ، جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا، وہ شہید ہو کر مرے گا۔ ہم آل رسول سے محبت کرتے، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے، ہم حضرت فاطمہ زہرا سے محبت کرتے، ہم شیر خدا داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر سے
سے محبت کرتے، ہم امام حسن سے محبت کرتے، ہم امام حسین سے محبت کرتے، چونکہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم محبت والے محبت والے۔ کسی عاشق سے کسی نے پوچھا، او عاشق اس دنیا میں ملک بہت ہے، تمہیں کون سا ملک سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس دنیا میں شہر بہت ہے، کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ تمہیں بنارس پسند ہے یا تمہیں کانپور پسند ہے؟ تمہیں لکھنؤ پسند ہے کہ تمہیں گورکھپور پسند ہے؟ تمہیں اوریا پسند ہے کہ تمہیں اٹاوا پسند ہے؟ تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ قنوج پسند ہے کہ تمہیں جناب علی ہردوئی پسند ہے کہ تمہیں مراد آباد پسند ہے کہ غازی آباد پسند ہے یا کہ تمہیں نینی تال پسند ہے، دہرادون پسند ہے، بنگلور پسند ہے، کولکتہ پسند ہے، پٹنہ پسند ہے؟ تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ ملک بھی بہت ہے، تمہیں کون سا ملک پسند ہے؟ ہندوستان، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق مغرب میں بے شمار ملک ہیں، تمہیں کون سا ملک پسند ہے؟ تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ تو عاشق نے کہا آ شہرے کے درب دلبرست، آ شہرے کے درب دلبرست، مجھے تو سب سے زیادہ وہ شہر پسند ہے جس میں میرا محبوب رہتا ہے، جس میں میرا محبوب رہتا ہے۔ جب سنیوں سے پوچھا گیا اے سنیوں تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو سنیوں نے کہا دولت پسند ہے نا، خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ذرا مسکرا کر بولیں سبحان اللہ۔ اہل بیت کی بات چل رہی ہے، اہل رسول کی موجودگی میں یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ الحمدللہ قسمت کی معراج ہو رہی ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، سماعت کی معراج ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، جو آل رسول سے محبت کرتا وہ مرے گا، ایسا خوش نصیب جب مرے گا تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے سے پہلے فرمائیں گے وہ عاشق اہل بیت مبارک ہو تو مرنے کے بعد جنت میں جانے والا ہے۔ محب اہل بیت کو موت سے پہلے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اور آگے فرمایا آقا نے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو آل رسول سے محبت کرے گا ایسا خوش نصیب جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور قبر کی منزل میں پہنچے گا، توجہ چاہوں گا تو اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، اس کے رشتہ دار آئے یا نہ آئے، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، اس کے اعزاء اقربا آئے چاہے نہ آئے، اگر مرنے والا آل رسول سے محبت کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، تو صبح و شام رحمت کے فرشتے آیا کریں گے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو آئیے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ درود شریف پیش کیجئے۔ اللہم صلی یہ کرسی ہٹا دی۔ بزم حسنین کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، بزم حسنین کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی ہے۔ تو یہ اہل محبت ہے جو تشریف فرما ہے، توجہ چاہوں گا، اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم شریف بولیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے،
اور ذوالحجہ جو گزر گیا وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ تھا. جیسے انگریزی سال شروع ہوتا ہے جنوری سے اور ختم ہوتا ہے دسمبر پہ, بیچ میں 10 مہینے اور ہیں, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, آخری مہینہ دسمبر, پہلا مہینہ جنوری. اسی طرح اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذوالحجہ پہ, بیچ میں 10 مہینے اور ہیں, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, آخری مہینہ ذوالحجہ, پہلا مہینہ محرم. ڈاکٹر اقبال نے کہا غریب و سادہ ورنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسینی ابتدا ہے اسماعیل. ذرا نوٹ کیجئے گا دانشور حضرات کی توجہ چاہوں گا. ہم مسلمان ہیں, اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. ہم شروع بھی قربانی سے ہوتے ہیں اور ختم بھی قربانی پہ ہوتے ہیں. ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے, ہماری انتہا بھی قربانی پہ ہوتی ہے, ہمارا آغاز بھی قربانی ہے, ہمارا انجام بھی قربانی ہے. اسلامی سال کے پہلے مہینے میں محرم میں بھی قربانی ہے اور اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ میں بھی قربانی ہے. ارے ہے کہ نہیں قربانی ہے؟ آپ نے ذوالحجہ میں 10 ذوالحجہ, 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کو قربانی کی کہ نہیں؟ سب نے کی قربانی, مالک نصاب نے کی قربانی. اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, ما هذه الأضاحی, آقا یہ قربانی کیا ہے؟ تو یہ بیچ کا حصہ خالی ہے. کرسی قریب کر لیں, کرسی قریب کر لیں, قریب کر لیں. ہاں بالکل, ہاں وہی پور کر لیں. ارے راستہ مت بناؤ, راستہ گھیرو, یہ راستہ گھیر لو. کرسی لے آؤ بابو, کرسی بہت مشکل سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, سب دیوانے ہیں, حضرت کی زیارت ہو رہی ہے اور میں بھی خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تیار اگر میں ہو گیا اور تقریر اگر تیار ہو کر میں نے کر دی تو انشاءاللہ اس تقریر کو کل پرسوں ترسوں نرسوں تک نہیں, آپ پرسوں تک یاد رکھیں گے. کیا نام ہے بستی کا؟ سیگن پور, ضلع اوریا. سیگن پور میں پہلی بار آیا, حالانکہ 22 سال سے تقریر کر رہا ہوں, 22 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے. باقی شہروں میں آنا جانا رہا, لیکن سیگن پور میں آتے 22 سال لگ گئے. لیکن 22 سال کے بعد آیا ہوں تو تقریر بھی ایسی ہو جو یادگار ہو جائے. تو گزارش ہے ذرا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو, مسکرا کر بولے سبحان اللہ. ارے بھئی اگر کسی کو پیاس لگ جائے اور پانی مل جائے تو پیاسے کو خوشی ملے گی. اگر بھوک لگی کھانا مل گیا تو بھوکے کو خوشی ملے گی. اگر مریض کو شفا مل گئی تو مریض کو خوشی ملے گی. اگر مقتدی کی ملاقات امام سے ہو تو مقتدی کو خوشی ملے گی. اگر مرید کی ملاقات پیر سے ہو جائے تو مرید کو خوشی ملے گی. اگر عاشق کو معشوق ملے عاشق کو خوشی ہوگی. اگر طالب کو مطلوب ملے طالب کو خوشی ہوگی. اگر بلبل کو پھول ملے بلبل کو خوشی ہوگی. اگر پروانے کو شمع ملے پروانے کو خوشی ہوگی. اور اگر حسینیوں کو امام حسین کی محفل مل جائے تو محفل حسین میں آ کر خوشی ملے گی. خوشی کا اظہار کرے, خوشی کا اظہار کرے. بولے ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین, یا حسین, یا حسین. سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں کہ ہم شروع بھی قربانی سے ہوتے ہیں اور ختم بھی قربانی پہ ہوتے ہیں. ہماری ابتدا بھی قربانی ہے, ہماری انتہا بھی قربانی ہے. ذوالحجہ میں بھی قربانی ہے, محرم میں بھی قربانی ہے. صحابی نے پوچھا آقا ما هذه الأضاحی, او آقا میری ماں میرے پاپا کے قدموں پہ قربان, و مکی آقا مدنی آقا نور علی نور پیارے حضور قربانی کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابی نے پوچھا لنا یا رسول اللہ, اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا لکل شارۃ حسنہ, قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی, ہر بال کے بدلے ایک نیکی. تو یہ قربانی جو ذوالحجہ
صبح آپ کہاں چلے؟ بات ہوئی قربانی کی، دو بزرگ ایسے اٹھے کہ لگ رہا ابھی جا کے قربانی کریں گے۔ یہ ہے تقریر کا اثر۔ کون کہتا ہے تقریر میں اثر نہ رہا؟ دیکھیے تو مجاہد کو ایسا لگ رہا ہے کہ رات میں ہی قربانی کرنے کے ارادے سے نکلے۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے تیور۔ سبحان اللہ، ذرا مل کر بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو ہم میدان مینا کی یادگار بھی مناتے ہیں اور میدان کربلا کی یادگار بھی مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر شریف ہے امام حسین کی، جب آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ محرم کا مہینہ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، 10 تاریخ ہے، 61 ہجری ہے، جب آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ابن سعد نے سمجھا، ابن زیاد نے سمجھا، شمر العین نے سمجھا، سنان نے سمجھا، حسین مٹ گئے اور حسین کے ماننے والے بھی مٹ گئے۔ لیکن سینگل پور میں آج ہر گھر سے یا حسین کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، حسین زندہ، حسین کے ماننے والے زندہ۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ، آپ کو کرنٹ بھرپور نہیں مل رہا ہے کیا؟ جب میں ہلکا بولتا ہوں تو یہ بھی ہلکا بولتا، ہلکا میں بولوں یہ تیز بولے تب کمال ہے، میں تیز بولوں تو تیز بولتا، ہلکا بولوں تو ہلکا بولتا۔ ہلکی آواز کو جو تیز کر دے وہاں کمال ہے نا۔ چیخ چیخ کر سانس پھول جائے اور پتہ لگے کہ کل مجھے پھر تقریر کرنی ہے اور یہاں سے جلسے میں نہ پہنچو، اسپتال پہنچ جاؤ۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام حسین بھی زندہ ہے، امام حسین کے ماننے والے بھی زندہ ہے، امام حسین کی تحریک زندہ ہے، امام حسین کا مشن زندہ ہے، ارے امام حسین کے نانا سید الانبیاء زندہ ہیں اور ان کی حیات کا عالم یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے، حضرت حسن سے محبت کرتے، حضرت حسین سے محبت کرتے، حضرت فاطمہ سے محبت کرتے، حضرت علی سے محبت کرتے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فضیلت بھی بیان کروں گا، پھر میدان کربلا تک پہنچاؤں گا۔ تو آئیے فضیلت پر ایک حدیث شریف سن لیجئے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 525، مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 279، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 214، مشکات شریف صفحہ نمبر 563، عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأعطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى آخر الحديث۔ توجہ میری طرف رکھے، ٹائم بہت قیمتی ہے، آپ کی نیند بھی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کی قسم آپ یہاں کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے ہیں، نواسہ سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ آپ اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، آرام کو قربان کر رہے ہیں آل رسول کے لیے، اور ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں شہید اعظم کے لیے۔ ہاتھوں کو آپ نے اٹھایا، ہاتھ آپ نے اٹھایا، حالانکہ لوگ سپورٹ میں، نیتاؤں کے سپورٹ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، بولیے اٹھاتے کہ نہیں؟ نیتاؤں کے سپورٹ میں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا، آگے کوئی سپا کا نیتا، لوگ پیچھے پیچھے ہیں، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ آگے کوئی بسپا کا نیتا، لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ آگے کوئی بی جے پی کا نیتا، کانگریس کا نیتا، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، چیئرمین صاحب ہے، پیچھے پیچھے سپورٹر چل رہے ہیں، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد، نیتا جی زندہ باد۔ ہمارا
نیتا کیسا ہو فلاں صاحب جیسا ہو، ہمارا نیتا کیسا ہو فلاں صاحب جیسا ہو، ہمارا نیتا کیسا ہو فلاں صاحب جیسا ہو. بولو بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگایا جاتا ہے. ابھی الیکشن کا زمانہ گزرا ہے اور لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر خوب نعرہ لگایا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، نیتاؤں کے سپورٹ میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ان ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو ہاتھ شہید اعظم کی محبت میں اٹھیں گے اس کی دنیا میں بھی حفاظت ہوگی، میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی. اور اس بات کی دست کرم کی شان یہ ہے کہ شاہ حسنوس ہے، بادشاہ حسنوس ہے، دی حسنوس ہے، دی بڑا حسنوس ہے، سردار نبات دستت یزید حقہ کے بنا لا الہ حسنوس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، آ جاتا ہندوستان، فیضان سرکار غریب نواز. سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسنوس ہے، حقہ کے بنا لا الہ حسنوس ہے. تو دل میں بزل مومنو سیکھ لینا بھائی، جو کام جس کے ذمہ ہو اس کا ماہر ہونا چاہیے. ماہر ہے نا بھائی، ہونا چاہیے کہ ہے جس کے حوالے جو کام ہے اس کا ماہر ہونا چاہیے. حاضر کورس کرنا پڑے تو کورس کرے تاکہ سارا تجربہ آ جائے. ٹھیک ہے بھائی، بات غلط ہے کیا؟ مل کر آپ بولے سبحان اللہ. دل میں بسا لو مومنو الفت حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ. دل میں بسا لو مومنو الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہت حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف رضا نے جب شعر پڑھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن حسین، تو حضرت سے مصافحہ کے لیے ایک ساتھ 50 لوگ آ رہے ہیں. میں نے بھی تو شعر پڑھا ہے تو 3 لوگ کیوں آئے؟ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو لے کر بولے سبحان اللہ. دل میں بسا لو دوستو الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت حسین کی. ایک شعر اور ہے قابل غور ہے کہ نانا نبی ہے باپ علی ماں ہے فاطمہ، نانا نبی ہے باپ علی ماں ہے فاطمہ. کتنی بلندیوں پہ ہے قسمت حسین کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، شان امام حسین، مقام پوری بھائی کی محبت کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ. ایک شعر اور پہنچا دیتا ہوں کہ سجدے میں سر حسین نے اپنا کٹا دیا. ماں بہنوں، حضرت فاطمہ زہرا کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ ایک ہی سجدے میں پوری رات گزر جاتی. رو کر دعا کرتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں کر پاتی. ایک رات اتنی لمبی بنا دے مولا کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے، دل کھول کر عبادت کر لے. یہ تمنا خاتون جنت کی، یہ دعا فاطمہ زہرا کی، یہ خواہش حضرت فاطمہ زہرا کی. لیکن تمنا پوری ہو رہی ہے اور دعا قبول ہو رہی ہے تو اسی خاتون جنت کے لال کے ذریعے
نبی نے کربلا سے لے لیا وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کہ آقا تشریف فرما ہے. آقا کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آتی, آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے. حضرت ام سلمہ آتی, آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے. حضرت ام حبیبہ آتی, آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے. حضرت سودا آ جاتی, حضرت صفیہ آ جاتی, حضرت حفصہ آ جاتی, حضرت میمونہ آ جاتی, حضرت زینب بنت جہش آتی, زینب بنت خزیمہ آتی, حضرت جویریہ آتی. آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے. ام کلثوم آ جاتی, حضرت رقیہ آ جاتی, حضرت زینب آ جاتی. آقا کھڑے نہیں ہوتے تھے. لیکن آقا کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو پیارے نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, آگے پر پیشانی چھوڑ کر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. او سیگنپور والوں, جس خاتون کا استقبال امام الانبیاء کریں ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی کہنا ہوگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عصمت امام حسین, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ خاتون جنت کے ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. ماں بہنوں سے گزارش ہے کیا جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ آپ کی بھی نماز قضا نہ ہو. اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق عطا فرمائے. میں اور کچھ بولنا چاہوں تو بہت طول نہیں دینا چاہتا. میں گفتگو کو واپس آتا ہوں چونکہ میدان کربلا تک چلنا ہے. جو حدیث پاک پیش کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا فضیلت کے حوالے سے, اس کا ترجمہ سماعت کریں. 4 کتابوں سے حوالہ پیش کیا تھا میں نے. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 525, مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 279, ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 214, مشکات شریف صفحہ نمبر 563. جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے آ کر عرض کیا رسول اللہ اب کئی دنوں سے جنگ کر رہے مگر ہمیں کامیابی نہیں مل رہی. آقا کامیابی نہیں مل رہی. یہاں پہ لگ رہا ہے کہ دبی ہوئی ہے. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا, بولنے والے کو محسوس ہوتا ہے. لگتا ہے یہاں پہ آواز بول رہا ہوں تو دب جا رہی ہے. یہ مجھے محسوس ہو رہا, اور یہ کمی ہوتی ہے تو پھر آواز پھر کھلتی نہیں اور بیٹھتی ہے. بہرحال جیسا بھی ہے میں جھیل لوں گا. حضرت موجود ہے نا, حضرت سید مظفر میاں صاحب قبلہ کا فیضان جاری ہے. میں ادھر سے لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں. انشاءاللہ تقریر ہو جائے گی. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ کا نام شاہ عالم, سبحان اللہ, شاہ عالم. انہوں نے بھی قیام گاہ پہ کہا شہادت کا بیان کیجئے گا. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ میدان کربلا پہنچاؤں گا اور شاہ عالم کے ساتھ ساتھ سب کو پہنچاؤں گا. غور کیجئے گا, آقا سے صحابی نے عرض کیا آقا ہم کئی دنوں سے جنگ کر رہے ہیں, ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. تو آقا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. فرمایا آقا نے کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو عطا فرماؤں گا, اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا مل کر بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے شریک بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ. 75 سال اور 80 سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے. ایسے ایسے بزرگوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی محفوظ ہیں, بچے ہوئے ہیں. جب کورونا وائرس میں آپ بچ گئے تو مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مسکرا رہے, اللہ تعالیٰ آپ کی قوت میں اور اضافہ عطا فرمائے. عرض کیا آقا ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. فرمایا ضرور کامیابی ملے گی. ایسے مجاہد کو جھنڈا دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی ملے گی. اور آگے فرمایا آقا نے یحب اللہ و رسولہ, وہ مجاہد اللہ سے محبت کرتا, رسول سے
محبت کرتا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. نوجوانوں سنو ترجمہ مفہوم کے ساتھ. اللہ اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے, رسول اس مجاہد سے محبت فرماتے ہیں. اب سب کی تمنا کاش جھنڈا مجھے مل جاتا, کاش جھنڈا مجھے مل جاتا. سب کی تمنا, گویا صدیق اکبر کی تمنا, حضرت عمر کی تمنا, عثمان غنی کی تمنا, مولا علی کی تمنا, حضرت طلحہ کی تمنا, حضرت زبیر کی تمنا, سعد بن وقاص کی تمنا, سعید بن زید کی تمنا, رحمان بن عوف کی تمنا, ابو عبیدہ بن جراح کی تمنا, انس بن مالک کی تمنا, بلال حبشی کی تمنا, سلمان فارسی کی تمنا, ابو ذر غفاری کی تمنا, براء بن عازب کی تمنا, حضرت جابر کی تمنا. سب کی تمنا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا. سب منتظر ہے. فجر کی اذان ہوئی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. اے لوگوں نماز کی طرف آؤ, اے لوگوں کامیابی کی طرف آؤ. او سونے والو اب تو بیدار ہو جاؤ, سونے سے بہتر نماز ہے. او گھومنے والو اب تو محفل میں آ جاؤ, گھومنے سے بہتر محفل ہے. مل کر بولیں سبحان اللہ. سونے سے بہتر نماز ہے, نماز سونے سے بہتر نماز. فجر کی نماز کے بعد سب منتظر ہیں کہ دیکھیں زبان نبوت سے کس خوش نصیب کے نام کا اعلان ہوتا ہے. سبحان اللہ. زبان نبوت کھلی اور آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ ذرا زور سے بولنے, خوش ہو کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بولیں یا علی. یا علی. ہاتھوں کو نہ اٹھا, یوں ہی بولیں یا علی. یا علی. سب بولیں یا علی. یا علی. یا علی. یا علی. یا علی. یا علی. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں شدت کا درد ہے, وہ شعبے چشم سے پریشان ہے. تو آقا نے فرمایا علی کو لے کر آؤ. علی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, ادھر دیکھنا. بخاری شریف میں ہے کہ آقا نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا آقا آنکھ میں شدت کا درد ہے, شعبے چشم سے پریشان ہو. فرمایا آقا نے عزت ملتی میری چوکر سے, عظمت ملتی میری چوکر سے, دولت ملتی میری چوکر سے, شوکت ملتی میری چوکر سے. صداقت میں دیتا ہوں, عدالت میں دیتا ہوں, ثقافت میں دیتا ہوں, شجاعت میں دیتا ہوں, مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں. آؤ قریب آؤ. حضرت علی آقا کے قریب آ گئے. اب آقا نے لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا کر فرمایا علی بتائیے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اب آنکھ کا درد دور ہو گیا, روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی. اب وہیں پہ اعلان ہو رہا ہے کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو, مدینے میں آقا دوا دے دوا دے رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آقا نے اسلام کا جھنڈا عطا فرمایا. فرمایا علی جائیے جائیے, میں نے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور ان کافروں کو آپ کے حوالے کر دیا. حضرت علی چلے ہیں, شیر خدا چلے ہیں, شمشیر ذوالفقار لے کر چلے ہیں. آپ سے مقابلے کے لیے پہلوان آیا, اس کا نام تھا مرحب. آ کر بولا علی میری بہادری کا شعرہ شام و عراق میں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا میری بہادری کی دھوم زمین و افلاک میں ہے. مرحب بولا, آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا. حضرت علی نے فرمایا سمتی امی حیدر, میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور شیر کا کام ہوتا چیر دینا, پھاڑ دینا, ہلاک کر دینا, برباد کر دینا, تباہ کر دینا, لقمہ اجل بنا لینا. آقا نے فرمایا تھا علی جائیے میں نے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا. اب حضرت علی فرما رہے ہو مرحب
تیری حیثیت میرے نزدیک مچھر سے زیادہ نہیں، تیری حیثیت میرے نزدیک مکھی سے زیادہ نہیں۔ غیظ و غضب کا پتلا بن گیا مرحب، آگ پگولا ہو گیا مرحب، تلوار سے وار کیا اپنے باپ کی کاٹ کی، نیزے سے وار کیا اپنے باپ کی کاٹ کی، پرچیوں سے وار کیا اپنے باپ کی کاٹ کی، کمند میں پھانسنے کی کوشش کی، شیر خدا نے کمند بھی توڑا۔ اب علی نے پلٹ کر نبی کا چہرہ دیکھا، آقا دعا کر رہے تھے مولا علی کو کامیابی عطا فرما، مولا علی کو نصرت عطا فرما۔ نورانی چہرہ دیکھ کر شمشیر حیدری فضا میں لہرائی ہے اور ایسی ضرب کاری لگائی ہے کہ مرحب کے سر کو چیرتی بھی سینے تک آئی ہے تلوار، اور کمر کو چیرتی بھی زمین پر آئی شمشیر ذوالفقار، تو زمین کی چیخ نکل گئی اور زمین بولی مولا مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ کبھی میمنہ کی جانب حضرت علی لاشوں کا کھیت بو رہے ہیں، کبھی میسرہ کی جانب حضرت علی ایک ایک ضرب علی سے 12 مشرکین کی گردنیں کٹ رہی ہیں، کبھی قلب لشکر میں شجاعت کا جوہر دکھا رہے ہیں۔ ایک ظالم نے وار کیا، آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، حیدر کرار نے قوت ربانی کا سہارا لے کر کئی کنڈل کا خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور ڈھال کی جگہ استعمال کیا اور آگے بڑھے حضرت علی اور خیبر کے قلعے پہ چڑھ کر اسلام کا جھنڈا لہرا کر فرمایا لوگوں یاد کرو میرے نبی نے کل فرمایا تھا کہ کامیابی مل جائے گی، لو کامیابی مل گئی ہے۔ کیا تم سے رہا ہو بھرا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیگن پورا ہو رہی ہے اتر پردیش ہندوستان کے میرے سنی بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی بھی لاجواب ہے، یعنی امام حسین کے والد حضرت علی بھی لاجواب ہے، اور امام حسین کی والدہ حضرت فاطمہ بھی بے مثال لاجواب ہے، امام حسین کے بھائی حضرت حسن بھی لاجواب ہے، اور امام حسین کے نانا سید الانبیاء بھی لاجواب ہے۔ یہ کہہ لو پلٹ کر کہ حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، حسین کے بھائی تمام جنتی نوجوانوں کے سردار، حسین کے والد حضرت علی تمام ولیوں کے سردار، حسین کے نانا سید الانبیاء محمد عربی تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، امام حسین تمام شہیدوں کے سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون حسین؟ بات ہو رہی ہے شہادت کی، بات ہو رہی ہے شہادت کی، تو سن لیجئے غور سے اور سن کے تختی دل پہ نوٹ کر لیجئے گا۔ امام حسین کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے، یہ وہ شہادت ہے سبحان اللہ کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ اب توجہ سے سننا حدیث شریف ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان الحسن والحسین یلعبان فی بیتی فنزل جبرائیل وقال یا رسول اللہ ان امتک ستقتل ابنک هذا واوما الى الحسین وآتاه بتربت فشمها ثم قال ریح کرب وبلا ثم قال یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التراب دما فعلمی ان ابنی قد قتل او کما قال سید المرسلین۔ اب غور کیجئے گا اور تب کے دل پہ اس حدیث شریف کو نوٹ کیجئے گا، کوئی معترض ہو تو دندان شکن جواب دیجئے گا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین ہے، ہم مومنوں کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہے کہ حسن و حسین میرے گھر میں
میں کھیل رہے تھے، حسن بھی کھیل رہے تھے، حسین بھی کھیل رہے تھے، اور مصطفیٰ تشریف فرماتے، آقا تشریف فرماتے، بات آئی آقا کی تو ایک شعر پیش کروں گا۔ کہا گیا آپریٹر ای کو ڈالو، شعر پیش کرتا ہوں، آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپریٹر ناراض ہو گیا، اور کچھ اچھا کیا ہوتا، ناراض ہوتا تو خوشی ہوتی۔ اب ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ نقیب اجلاس منبع اخلاص حضرت قاری آصف رضا کانپوری